ایک حدیث کی کتاب ہے سنا ہے، وہ اس پر بھی کام جاری ہے، ہم اس میں معاون کی حیثیت سے آپ کے کام بھی کر رہے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، وہ کب تک انشاءاللہ سامنے آئے گی، لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اس کتاب کی آڈینس کون ہے؟ میں نے جب قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی ہے تو پھر یہ خیال تھا کہ حدیث پر کام کیا جائے۔ حدیث زمانہ رسالت کی تاریخ ہے اور اس کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ یہی حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کیا تھی، سیرت کیا تھی، حالات کیا تھے، بعثت سے پہلے کیا تھا، بعثت کے بعد کیا تھا، کیا واقعات پیش آئے۔ جس دین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے دیا ہے، اس پر عمل کا کیا نمونہ پیش کیا، اس میں کسی چیز کی وضاحت کی، توضیح کی، اس کی کیا نوعیت ہے، تو وہ ایک علم کا خزانہ ہے۔ چنانچہ پیش نظر یہی تھا کہ اب اس پر کام کرنا ہے، تو میں نے اس پورے ذخیرے کو 3 عنوانات کے تحت تقسیم کر دیا ہے: علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی۔ اور پھر یہ خیال کر کے کہ اب عمر کا آخری حصہ ہے، معلوم نہیں پایا تکمیل تک یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، علم النبی سے ابتدا کر دی تھی، اس کا بڑا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اور اب اس کی ایک مجلد اس وقت اشاعت کے لیے تیار ہو رہی ہے، امید ہے جلد سامنے آ جائے گی۔ اب تک جتنا کام ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک اچھی ترتیب کے ساتھ اس میں پیش کر دیں، تاہم اس کی اصل ترتیب اس وقت سامنے آئے گی جب کام پورا ہو جائے گا، اور پوری کتاب کو اندازہ ہے کہ کوئی 5 مجلدات میں جیسے کہ البیان ہے، وہ بھی اگر پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے تو اس میں کوئی 2-3 جلدیں علم النبی کی ہوں گی، کچھ فقہ النبی کی ہوں گی، اور سیرت النبی کی شاید 1 جلد ہوگی، کیونکہ روایات میں جتنی سیرت النبی بیان ہوئی ہے اس سے بمشکل ایک مجلد ہی کا مواد نکلے گا، یہ پیش نظر ہے۔ تو وہ تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی تیار ہوگی تو لوگوں کے لیے بھی پیش کر دی جائے گی، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ حدیث کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، کس زاویے سے پرکھتے ہیں۔ اس وقت میں جو حدیث پڑھاتا ہوں قرآن مجید کے بعد، وہ اسی میں سے پڑھاتا ہوں۔